پاکستان کا پوری دنیا میں وقار بڑھ رہا ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، مگر یہ شاندار کامیابی اور پاکستان کی دنیا بھر میں مسلمہ ہارڈ پاور کی حیثیت سے چوٹی کی پوزیشن پر کھڑا ہونے کے باوجود سب کچھ اچھا نہیں ہے۔ پاکستان زبردست ہارڈ پاور ضرور ہے، مگر اکنامک پاور کے طور پہ ہماری معاشی صحت اچھی نہیں ہے۔ ہماری جی ڈی پی گروتھ بہت کمزور ہے اور 3% سے کم کی شرح پہ کھڑی ہے۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ 2008 سے اب تک پاکستان کی اوسط جی ڈی پی صرف 3% ہی رہی ہے۔ امپورٹس بے تحاشا ہیں اور ایکسپورٹس بہت کمزور ہیں، جو پچھلے 20 سال سے 25 سے 30 بلین ڈالر کے آس پاس گھوم رہی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے، فارن ایکسچینج پر ریزرو اور ہمارے ریزروز پہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے اور ملک دوبارہ آئی ایم ایف کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے۔ مالی سال 2025 تک پاکستان کا عوامی قرض پبلک ڈیٹ تقریباً 289 بلین ڈالرز تک پہنچ گیا ہے، جبکہ ہماری جی ڈی پی تقریباً 407 بلین ڈالر تک ہے۔ حالیہ ایران امریکہ کانفلکٹ اور اسٹریٹ آف ہارموز کے کرائسس نے پاکستان کے لیے خطرات مزید بڑھائے ہیں۔ اپنی ضرورت کا 80 سے 85% تیل امپورٹ کرنے والا پاکستان اور اس کی اکانومی پر گلوبل آئل پرائسز میں اضافے کا بہت بڑا اور براہ راست اثر پڑا ہے۔ برینٹ کروڈ کی قیمت $100 بلکہ $120 فی بیرل سے اوپر جانے کا مطلب صرف مہنگا پیٹرول نہیں تھا، بلکہ بجلی، ٹرانسپورٹ، انڈسٹریز، ایگریکلچر، ڈیلی اشیاء، ان تمام کی تقریباً قیمتیں، ہر چیز کی قیمت میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ حکومت نے بروقت پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ کر کے آئل سپلائی چین کو ٹوٹنے سے بچایا، مگر اس فیصلے کی قیمت عوام مہنگائی کی صورت میں ادا کر رہے ہیں۔ تقریباً 2 سال بعد پاکستان میں مہنگائی کی شرح ایک بار پھر ڈبل ڈیجٹ یعنی 11% تک جا پہنچی ہے۔ ٹرانسپورٹ اخراجات بڑھنے سے کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو رہی ہیں، بجلی اور گیس کے نرخ پہلے ہی عوام کے لیے ناقابل برداشت ہو چکے ہیں۔ اس تمام صورتحال میں کرتا کیا نہ کرتا، اسٹیٹ بینک کا شرح سود بڑھانا کا ایک حقیقت پسندانہ قدم تھا اور اٹھایا گیا۔ خود اسٹیٹ بینک یہ تسلیم کرتا ہے کہ بڑھتی مہنگائی اور بیرونی خطرات کے ماحول میں ایک سٹرونگ سخت مانیٹری پالیسی ضروری تھی۔ تاہم ایسے ماحول میں صرف پالیسی ریٹ بڑھا کر اکانومی کو اسٹیبل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ بلند ہونے سے انڈسٹریز کے لیے قرضہ مہنگا ہو جاتا ہے، اکنامک ایکٹیویٹیز سست پڑ جاتی ہیں اور براہ راست اثر امپلائمنٹ پہ پڑتا ہے۔ ہر سال تقریباً پاکستان میں 20 لاکھ نوجوان امپلائمنٹ مارکیٹ میں داخل ہوتے ہیں، مگر اکانومی میں اتنی رفتار نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے کہ مزید نوکریاں پیدا کر سکے۔ دوسری جانب فارن ایکسچینج ریزروز کی صورتحال بھی اتنی مضبوط نہیں۔ موجودہ اسٹیبلٹی بڑی حد تک آئی ایم ایف پروگرام، دوست ملکوں کے ڈپازٹس، چائنیز فائنینسنگ اور بیرون ملک پاکستانیوں کے ریمیٹنسز پہ کھڑی ہیں۔ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ حکومت نے کچھ ٹیکٹیکل کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ یو اے ای کے ڈپازٹس کی فوری ریپلینشمنٹ ہوئی ہے، آئل سپلائی چین کو برقرار رکھا ہے، پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن جیسے اقدامات ہوئے ہیں، مگر بنیادی اسٹرکچرل ریفارمز کا متبادل نہیں ہے یہ سب کچھ۔ پاکستان اب بھی ٹیکس اور انرجی ریفارمز، ایکسپورٹس ڈائیورسفیکیشن، سرکاری اداروں کی ریسٹرکچرنگ اور صنعتی کمپٹیٹیونیس جیسے بڑے فیصلوں کا منتظر ہے۔ پاکستان کی اکانومی کمزور ہے، پاکستان کا دفاع مضبوط ہے، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے، مگر پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ انتہائی نحیف ہے، بیمار ہے۔ کیسے ہم وہ کریں جو ہم نے اپنے دفاع کے لیے کیا اور اپنی اسٹریٹجک اہمیت کے لیے کیا، ہم نے دنیا میں اپنی ری برانڈنگ کے ذریعے کیا۔ پاکستان ری برانڈ ہو چکا ہے، پاکستان کی گلوبل پریسٹیج میں اضافہ ہو چکا ہے، مگر اس کے باوجود گزشتہ 1 سال کے دوران پاکستان کی معیشت نے کوئی قابل ذکر کام نہیں ہوا۔ ہماری اکانومی اتنی ہی کیش بیسڈ ہے جیسے اس سے پہلے تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ ہماری ڈیجیٹل اکانومی دور دور تک اس انداز کی نہیں ہے جیسے کہ مثال کے طور پہ ایران کی ہے۔ بہت برا حال ہے۔